اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں جب سوانے جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، اپنے دامن جب سوانے سے پہ خورشید قیامت جب سوانے سے خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی، آقا خاک ہوں میں، آقا خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور مجھ کو نہ کسی غم میں رلانا یا رب، اور مجھ کو نہ کسی غم میں رلانا یا رب، اپنے محبوب کے غم میں ہی رلائے رکھنا، اپنے محبوب کے غم میں ہی
ماشاءاللہ وسیم، یہ دیکھو کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدینہ دے دیا اور ہمیں روضہ مبارک دے دیا، اور ہم وہاں جاتے ہیں اور اپنے نبی کو جا کر سلام کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں تو وہ براہ راست ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ اور سلام پیش کرنے سے پہلے جب ہم اس راہ میں ہوتے ہیں، جب محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، تب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے آپ وہ 1-2 اشعار پڑھیں، اس کے بعد میں آپ کو آگے بات کرنے دوں گا۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا، مزہ نہیں آ رہا لیکن مجھے آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، سب منتظر سننے کے لیے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینے کی صدا ایسے بلند ہو کہ سب سنے چکے، اب ہم نے مدینے کے مسافروں کا ہی نام اناؤنس کرنا ہے اس کے بعد، 3 مسافروں کا۔ تو مدینہ جانا ہے، لیکن پہلے پھر آپ ہم دونوں کے لیے دعا کرو گے کہ ہم دونوں بھی مدینے جائیں، پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم آپ کے لیے کریں گے۔ اب یہ آواز مدینے تک جانی چاہیے، انشاءاللہ یہ آواز مدینے تک جانی چاہیے، پڑھیں گے ہمارے ساتھ؟ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ جیتے رہیے۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا فرشتوں یہ دے دو، کیا کہنا، خبر جا کے دے دو کہ خادم تمہارا، کیا کہنا، ہاں ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینے چلیں، چلیے مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ جیتے رہیے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، بولو آمین، آمین، چلو جا کے رہنا مدینے
تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو خبر جا کے دے دو ان کو تو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم دو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ کہاں پہنچا دیا آپ نے وسیم؟ یہ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ مدینے پہنچا دیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے گئے تو ایک صحابی آپ کے گھر آیا اور کھٹکھٹایا۔ اچھا، تو جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اس صحابی سے بات نہیں ہو رہی، اچھا، اس کے حلق میں آواز پھنس رہی، اس سے بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ تھوڑا مسکرائے تاکہ اس کا ذرا ڈر، ذرا خوف، روب کم ہو۔ تو پوچھا میرے صحابی کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ، جب آپ سے دور ہوتا ہوں نا تو زندگی ویران ہو جاتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میں مرنے لگا ہوں۔ اللہ میں صرف آپ کو دیکھنے آیا کہ بس آپ خیریت سے ہیں نا، بس میں آپ کو دیکھنے آیا۔ ایسے ہی ہے مولانا یہ وقت، میں آپ کو بس دیکھنے آیا، آپ خیریت سے ہیں، آپ سے دور ہوتا ہوں تو میرے سے رہا نہیں جاتا۔ اب میں چاہتا ہوں بغیر کسی، اب جو فضا ایک بن گئی ہے عشاق کی بھی، علماء کی بھی، نعت خواں حضرات کی بھی، تو ہم کم سے کم ابتداً 3 ان افراد کو تو بتا دیں کہ بس جن کا بلاوا آ گیا ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ کو پتہ ہے وسیم، یہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ حج اور عمرے پہ جانے والے اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ وفد ہیں۔ ابھی یہ اللہ سے معافی مانگتے نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، لو واہ وسیم، واہ، جزاک اللہ۔ اوور ٹو یو۔ 3 ہمارے بھائی یا بہن جو ہے ان کا ہم نام گورمے کی جانب سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاروبار میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے اسپانسرز ہیں یہ 3 نام ہم اپنے بھائیوں یا اپنوں کے لے رہے ہیں بھی اس وقت، باقی انشاءاللہ یوں رفتہ رفتہ ہم نام لیتے رہیں گے۔ 16 نام انشاءاللہ تعالیٰ ہم نکالیں گے۔ والنٹیئرز ہمارے ہیں وہ مجھے جیسے ہی کنفرم بتائیں گے اور جن کا نام ہوگا وہ یہاں پر آئیں گے۔ ظاہر ہماری بہن ہوں گی تو ان تک مائک پہنچا دیا جائے گا اگر وہ بات کرنا چاہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے نعت خواں حضرات ماحول بنائیں گے۔ یہ پہلا نام، اجازت ہے جنید بھائی، بلکہ بہن کا نام ہے جی، پہلا نام ایک بہن کا نام ہے، اگر آئی ہوپ کہ یہاں پر موجود ہوں وہ، روبینہ بشیر جی پہلا نام ہے، اگر یہاں ہماری بہنوں میں کوئی موجود ہوں، روبینہ بشیر۔ روبینہ بشیر ہیں یہاں پہ کوئی؟ CNIC نمبر میرے پاس لکھا ہوا ہے یہاں، تو ہمارے والنٹیئرز ویریفائی کر لیں گے۔ میں نام ایک بار پھر لے لیتا ہوں، ہے کوئی یہاں پہ روبینہ بشیر؟ جی وہ آ رہی ہیں۔ عامر بھائی ذرا دیکھیے، آپ بتائیے، آپ مجھے کنفرم کیجئے نام، اور یہ CNIC نمبر جو ہے ان کا وہ بھی دیکھ لیجئے، آخری 3 ورڈ ہیں 695 ان کے CNIC نمبر کے، ذرا پلیز جلدی سے اگر دیکھ سکیں تاکہ میں آگے مزید نام، اسی اسنا میں ایک اور نام نکال لیتا ہوں، اناؤنس کر لیں گے اس کے بعد۔ نہیں ہے یہ نام، نہیں ہے ہمارے پاس، اچھا یعنی ابھی شاید نہیں ہے خاتون، ٹھیک ہے چلیں پھر میں اگلا نام نکالتا ہوں۔ یہ بھی نام روبینہ ہی ہے، روبینہ، صرف یہاں پر ایک یہ نام لکھا ہوا ہے روبینہ، آپ دیکھیے اگر کسی کے پاس یہ ہے مجھے بتائیں۔ روبینہ ہے، میں CNIC نمبر لے لیتا ہوں۔ اچھا آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ CNIC وہی ہے، ظاہر ہے روبینہ نام کی بہت بہنیں ہوں گی ہماری یہاں پہ، تو ذرا جلدی سے ہمیں، چونکہ وقت ہمارے پاس، CNIC نمبر میں بتا دیتا ہوں 35202، آپ چیک کر لیجئے۔ جی جی سیل نمبر ہے، لیکن آپ فون نمبر بتانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا کیونکہ ہماری کسی بہن کا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے جلدی سے، کوئی والنٹیئر اگر مجھ سے پیپر لے رہے ہیں آگے دیکھ لیں، آپ لوگ ویریفائی کر لیں جلدی سے ذرا پلیز، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ چلو یہ اللہ کا شکر ہے کسی مرد کا نکل ہے بس۔ چلیں جب تک یہ ویریفائی کر لیتے ہیں تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ہے حافظ محمد ریحان مجید صاحب، حافظ محمد ریحان مجید ہیں یہاں پہ کوئی؟ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ محمد ریحان مجید صاحب اگر یہاں تشریف رکھتے ہوں، اللہ خیر کرے، جن جنوں کے نام آ رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اچھا ہم بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ آگے بڑھیں تاکہ ان کا نام نکل آئے۔ حافظ محمد ریحان مجید صاحب ہیں یہاں پہ؟ حافظ صاحب آئیے ذرا چیک، ذرا دیکھ لیجیے، ہمارے ایک والنٹیئر اگر ان سے بھی پلیز چیک کر لیں، ذرا اٹھا لیجیے، آئیے۔ گلزار نبی سے آیا
بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ حافظ ریحان مجید صاحب بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آج کے شب توبہ کے، شب برات کے گورمے کی جانب سے پہلے حقدار۔ مدینہ گئے ہیں آپ پہلے کبھی؟ ماشاءاللہ نہیں کبھی نہیں۔ واہ واہ بھائی، پھر تو آپ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے بازار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ وسیم، یہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ آدمی مال و دولت سے وہاں نہیں جاتا، قبولیت کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ بلاوا آتا ہے تو جاتا ہے، اس کے لیے نہ مال شرط ہے، نہ نام شرط ہے، نہ شہرت شرط ہے۔ یہ دیکھو، واہ واہ واہ، بہت بہت مبارک ہو۔ ٹکٹس ہیں یہ آپ ہمارے والنٹیئرز کو دیجئے، بہت بہت مبارک ہو۔ ایک دفعہ سب مل کر جزاک اللہ کہہ دیجئے جی حافظ صاحب کے لیے۔ ماشاءاللہ، حافظ صاحب نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ آئیں گے تو جامع مسجد بحریہ ٹاؤن اور جائیں گے مدینہ، ماشاءاللہ، واہ۔ اچھا جی، ہاجرہ بی بی ہیں یہاں پر کوئی؟ ذرا پھر ہماری بہنوں میں سے ایک نام ہے ہاجرہ بی بی۔ اب میری مجبوری ہے کہ میں ویریفیکیشن کے لیے ٹیلی فون نمبر ظاہر نہیں بتا سکتا۔ ہاجرہ بی بی ہے کوئی یہاں سے؟ CNIC نمبر ہے 36201، بہت طویل CNIC نمبر ہے، اگر کسی کا ہو۔ ہاجرہ بی بی، اگر کسی کا نام بھی ہے تو اٹھ کھڑی ہوں، ہمارے والنٹیئرز چیک کر لیں گے کہ یہ وہی ہاجرہ بی بی ہے یا نہیں۔ نہیں ہے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ ٹھیک، ہاجرہ بی بی نہیں۔ جنید بھائی آپ نکالیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ذرواہ نور، ذرواہ نور ہیں یہاں پر کوئی؟ میں وقت کی قلت کے باعث نام زیادہ مرتبہ دہرا نہیں پاؤں گا، مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ ذرواہ نور نہیں ہے کوئی یہاں پہ؟ ذرواہ نور نہیں ہے، آگے بڑھیے جنید بھائی۔ چونکہ ظاہر ہے ایک میں ٹی وی آڈینس کے لیے بتا دوں، وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں، چونکہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایمان کا ایسا ہے کہ جس کا نام جس کا ہے نصیب اسی نے جانا ہے۔ ہیرا عثمان، ایک بار پھر بہن کا نام ہے ہیرا عثمان ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، آپ ذرا چودھری صاحب ان کا CNIC نمبر کے آخری 3 الفاظ ہیں 784، صرف یہ دیکھ لیجیے، آپ ویریفائی کر کے بتا دیجیے مجھے۔ CNIC نمبر کے آخری 3 نمبرز ہیں 784۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ بھائی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، شوہر کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ مائک ذرا ان کا کھولیے گا پلیز، مائک کھولیے گا ان کا۔ ہسبینڈ کھڑے ہو جاؤ، ہسبینڈ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ ہسبینڈ نے کی تھی کہ ہسبینڈ کی بیگم نے کی تھی؟ دونوں نے کی تھی، دونوں نے کی تھی۔ اللہ آپ ہماری دونوں بہن کا سے بات جانا کرائیں مبارک ذرا کرے۔ ہماری۔ ذرا بات کرو بہن سے۔ بہن سے تو بات ہو ہی نہیں رہی ماشاءاللہ جذبات کے بارے میں۔ پہلے گئے ہیں، اللہ دوبارہ لے کے جائے اور بار بار دوبارہ لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ہم دونوں بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے وہاں جا کے، نام لے کر۔ اور ہمارا سلام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہت مبارک کرے۔ میں بہت اپنے بہت ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ کریں گے سلسلہ انجام، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ کہہ دیجیے سب ایک دفعہ جی۔ چلیں جی، اس سیگمنٹ میں ہمارے آخری جو ہیں ان کا آپ نام نکال دیجیے۔ یہ ذرا لے لیجیے مجھ سے کوئی والنٹیئر تاکہ وہ مس نہ ہو جائے ان صاحبہ کا۔ جی چلیں، آخری نام جنید بھائی آپ نکالیں۔ یہ آج اللہ میاں جو ہیں وہ سب بہنوں پر مہربان ہیں۔ ام ایمن، ام ایمن ہے یہاں پہ کوئی؟ بتائیے اگر کوئی ہے تو کھڑی ہو جائیں، ہم ویریفائی کر لیں گے یہیں سے۔ ام ایمن ہے یہاں پہ؟ ام ایمن، میرے پاس وقت کی قلت ہے۔ ام ایمن یہ اس بچی کا نام ہے؟ CNIC نمبر آپ کا لکھا ہوا ہے اس میں؟ CNIC کے آخری 3 نمبر بتا دیجیے، آپ نکالیے، رسید نکالیے۔ آپ کے آخری نمبرز کیا ہیں؟ ذرا 8479۔ کہاں ہے آپ کی وہ رسید؟ کہاں ہے؟ نہیں، آپ کے پاس کا دوسرا حصہ ہوگا نا اس کا۔ چلو آپ CNIC نمبر بتا دیجیے جلدی سے۔ بالکل یہی CNIC نمبر ہے، بالکل یہی ہے۔ آئیے آپ آ جائیں، بچی کو لے کر آ جائیں، بچی کو لے آؤ۔ جس کی قسمت کرم ہو کیا بات ہے، میں مدینے واہ واہ، چلا، سبحان اللہ۔ کرم ہو
मदीने चला झूमता झूमता मैं मदीने चला झूमता। अच्छा वो देखो ऊपर देखो, तुम्हें कुछ पता है तुम क्या मिला है तुम्हें अभी, क्या मिला है तुम्हें पता है? तुम्हें अब्बा कहाँ लेके जाएंगे अब? पता है। कहाँ लेके जाएंगे? मदीना पाक। मदीना। अब्बा तुम्हें अब मदीना लेके जाएंगे। तुम्हारी किस्मत से वो तुम्हें लेके जाएंगे, उनकी किस्मत से तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी किस्मत से अम्मा और अब्बा तुम्हें मदीना लेके जाएंगे मेरी बच्ची। बुलावा तेरा आया है, तेरे चक्कर में इनके भी मज़े हो जाएंगे। बोलो अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र। शाबाश। और एक मर्तबा सुना दो ज़रा, बोलो मदीना मदीना। मुझे तो नहीं आता। मैं नहीं भेजूंगा फिर मदीना। चलो ठीक है। जज़ाकल्लाह। ये लीजिए और ये हमारे वॉलंटियर्स को आप ये दे दीजिए, वहाँ पर आप हमारे वॉलंटियर। जज़ाकल्लाह। अब ज़रा अगले सेगमेंट में कुछ मज़ीद निकाल लेंगे। मुफ्ती इमरान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और बड़े ही आम फहम अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बखैर हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो सरकार ये बता दीजिए सबसे पहले तो शब तौबा है और अब ज़ाहिर है हम इस रात का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं, अभी मज़ीद कुछ हिस्सा गुजारना है, तकरीबन 2 घंटे हमारे पास और हैं। तौबा बस ज़रा, चूँकि आप बड़ी सकील और मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करते हैं, तौबा करने कैसे होती है ये बता दीजिएगा। सीधा सीधा सवाल है मेरा, कैसे की जाए तौबा, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का कुरान पाक में मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो पक्की तौबा करो। नासिह अरबी ज़ुबान में दर्जी को कहते हैं जो कपड़े सुई के साथ सीता है। अच्छा, सही सही। नासिह। फरमाया अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ऐसी तौबा करो जैसे कपड़े के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन दर्जी उसको आपस में जोड़ देता है। तुम भी ऐसी तौबा करो कि मेरे साथ जुड़ जाओ, सुभान अल्लाह, मेरे साथ मिल जाओ। और फरमाया कि ला यलिजुन नार रजुलुम बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़र्अ। जैसे दूध कभी भैंस में वापस नहीं गया, रब्बे काबा की कसम जो एक आंसू बहा देता है वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक आंसू। हाय। और दूसरी हदीस में फरमाया आइनानी ला तुसीबुहुमुन नार। 2 आँखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग ना छुएगी। एक जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को ना देखे, आइनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह। और दूसरी वो आँख आइनुम बकत मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहा दे। इसमें वसीम भाई एक अजीब सी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हाँ, आम तौर पे जब भी इंसान कोई गुनाह करता है तो इसके ख़िलाफ़ 4 गवाह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए जाते हैं। किरामन कातिबीन, ठीक। और इदा सुहुफ़ नुशिरत, खाते जो लिखे जाते हैं। और अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ये जिस्मों के ऊपर, मुंह के ऊपर, हाथ के ऊपर, हर चीज़ पे मोहर लगा दी जाएगी। आज़ा खुद गवाह बनेंगे। और चौथी चीज़ यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन भी गवाही देगी। लेकिन कुर्बान जाएं, जब इंसान सच्चे दिल से कहता है ऐ अल्लाह मेरी तौबा, आप सब भी कह दीजिए ए अल्लाह मेरी तौबा, सारे कह दीजिए फिर एक दफ़ा, ए अल्लाह मेरी तौबा। तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आंसा है। अनसल्लाहुल हफ़ज़ता ज़ुनूबा, अल्लाह एक दफ़ा के कहने पे फ़रिश्तों को भी सारा कुछ बुला देते हैं, सहीफ़ों से भी ख़त्म कर देते हैं, ज़मीन को भी बुला देते हैं। हत्ता कि अल्लाह से जब ये मुलाकात करता है तो वलैसा अलैहि शाहिदुम मिनल्लाहि बिज़म्बिन, तो इसके ज़िम्मे कोई, इसके ख़िलाफ़ कोई गवाही देने वाला नहीं होता। अल्लाहु अकबर। इसलिए बड़ी बाबरकत रात है। वाह वाह। आज सारे मिलके अल्लाह से तौबा करें। और ख़ास तौर पे हदीस पाक में आता है कि इसमें सब की बख्शिश कर दी जाती है। वलिल्लाहि फ़ीहा उतक़ाउम मिनन नार बिअददि शुऊरि गनमि कल्बिन, बनु कल्ब की बकरियों के बराबर, उनकी बालों के बराबर अल्लाह गुनाहों को मुआफ़, गुनाहगारों को मुआफ़ फरमा के करोड़ों अरबों इंसानों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं, सिवाय 2 आदमियों के। सबसे ज़्यादा जिस पे, वो 2 कौन? वो 2 लोग कौन से हैं? मुशरिक और मुशाहिन।
شرک کرنے والا، شرک کرنے میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی آ جاتا ہے۔ اچھا اور مشاحن کہتے ہیں دل میں کینہ پالنے والا، میری آپ سے انبن ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں دل میں خوش ہو رہا ہوں، بڑا اچھا ہوا وسیم بھائی کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اللہ اکبر، میں اس آدمی کی مشرک کی صف میں کھڑا کیا ہے ایسے شخص کو۔ اللہ، مجھے پہلے، اس سے پہلے کہ میں جاؤں اگلی نعت کی طرف، اگلے کلام کی طرف، شب برات ہے آج۔ شب کا سب کو پتہ ہے لفظی معنی ہے رات کے، براعت سے کیا مراد ہے؟ اور جب ہم لفظ شب برات استعمال کرتے ہیں تو وہ کس کانٹیکسٹ میں، کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بتا شب براعت، ہاں، اس کو عرف عام میں شب برات کہہ دیتے ہیں۔ جی اصل میں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں شب معراج، شب برات، شب قدر۔ براعت کہتے ہیں بری ہونے کو، رب کی سر ہم رحمت، کہتے ہیں جی قید سے باعزت بری ہو گیا، باعزت بری ہو گیا، جیل سے بری ہو گیا، اور اس رات میں جہنم سے بری ہو گیا۔ واہ 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 واہ، جتنے ستارے ہیں، جتنے پتے ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو بریت کی رات ہے، گناہوں سے خلاصی کی رات ہے، گناہوں سے بریت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کی ہمیں بھرپور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے برات کی رات ہے، ابھی عمران بھائی نے بتایا، یعنی کہ بریت کی رات ہے، آخرت میں رسوائی سے بریت کی رات، گناہوں سے بریت کی رات۔ اور اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے سب کا، چونکہ ہم نے علماء سے یہی سنا، اور ابھی مزید بات کریں گے اس پر، کہ آج کی رات اگلے سارے سال کا نامہ اعمال لکھا جانا ہے۔ اب اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی طلب ہے، ظاہر ہے اس کے یہاں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ اب جو شہرت کا طلبگار ہے شہرت مانگ لے، جو عزت کا طلبگار ہے عزت مانگ لے، رزق کا طلبگار ہے رزق مانگ لے۔ ایک قدم میں اگر آگے بڑھ جاؤں علماء کی اجازت سے، کہ جو عابد کہلایا جانا چاہتا ہے وہ عبادت مانگ لے، جو زاہد کہلایا جانا چاہتا ہے یا زاہد ہے وہ زہد مانگ لے، جو متقی کہلایا جانا چاہتا ہے وہ تقوی مانگ لے، بھائی جو عاشق کہلایا جانا چاہتا ہے وہ عشق مانگ لے، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت مانگ لے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے تو وہ مانگ لے، اور اگر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی تو آج کی شب میں اگر عشق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت مانگ لی جائے تو اس سے بڑی پھر دولت کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ علم دیتی ہے، دل جو ہے وہ عشق دیتا ہے۔ عقل علم دیتی ہے، دل عشق دیتا ہے، علم راستہ دکھاتا ہے، عشق منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو عمل بھی بہت ضروری ہے، سب کچھ بہت ضروری ہے، لیکن عشق کے بغیر یہ معاملہ پورا ہو نہیں پائے گا، چاہے زاہد ہو، چاہے عابد ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو۔ اس لیے بس اب عشق کے رنگ میں ہمیں رنگ دیجئے، اور آپ بس ایک شعر میں ذوالفقار بھائی کو پڑھ دیجئے، تو اسی کے ساتھ ذرا نعت کا کوئی بھی ایک شعر پڑھ دیجئے اور اس کے ساتھ ذرا بریک پہ چلے جائیں۔ مل کر میرے ساتھ یہ کلام پیش کیجئے گا کہ در نبی پر سبحان اللہ، پڑا رہوں گا، سبحان اللہ، پڑے گے رہنے سے کام ہوگا۔ جو جانا چاہتا ہے مدینہ شریف پڑھے میرے ساتھ، در نبی وسیم بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہے اتنی شدید اب تو، ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مدینہ، یہی آواز آئے گی، مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں کس کی آرزو ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہے آقا میرے آقا میں بلا لو نا آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ کیونکہ یہ ٹرانسمیشن ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم کچھ پہلے سے پلان نہیں کر رہے ہوتے بس یہ تو عشق کا معاملہ ہے نا دل کا معاملہ ہے بس جو جیسا جی چاہتا ہے آقا کا نام لے کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا عزت دینے والا تو ہے ذلت دینے والا تو ہے بس عزت رکھ لینا ہم کر دیتے ہیں تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ تو مختلف قسم سے کرنے کا تھا لیکن آپ نے ایسا سما باندھ دیا ہے کہ اب آپ یہیں رہیے اور جنید بھائی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں چونکہ اب یہ کلام انہوں نے مدینے کی مناسبت سے پڑھ دیا ہے صدا بلند کر رہے ہیں کہ آقا میرے آقا مجھے مدینے میں بلا لو بس میں اسی دوران میں 3 نام اور نکالوں گا اور ہم اناؤنس کریں گے بولنے کی جانب سے اگلے 3 نام وسیم بھائی سب سے پہلے جی یہ نکالنے سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے گورنمنٹ فوڈز والے ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی میری درخواست ہے میں ان کے لیے دعا کروں گا کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں تو جب میں دعا کروں تو آپ نے سب نے اونچی آواز میں آمین کہنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے جان و مال و رزق میں بہت برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرمائے اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ اس میں ہمارا بھی اجر عطا فرمائے اب صغیر بھائی یہاں کھڑے ہیں صغیر بھائی بالکل آپ پڑھیں اور آپ کے نعت پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ یہ حضرات عمرے کے لیے ان کے نام لیے جائیں گے میں سب کہیے ذرا آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو پہلا نام اناؤنس کروں کیا خیال ہے سبحان اللہ پہلا نام ہماری بہن کا ہے اور ہمارے والنٹیئرز وہاں کھڑے ہیں میری بہن کا نام ہے یہ سہرش شاہد اگر کوئی ہے یہاں پہ موجود سہرش شاہد تو ذرا پلیز آپ بتائیے گا جلدی سے ہمیں پالیسی کے تحت ظاہر ہے کہ اس وقت جو موجود ہوگا یہاں پر ہم اسی کے بات کر سکیں گے آپ ذرا دیکھ لیجئے مجھ سے ایک والنٹیئر ذرا پلیز یہ لے کے ذرا عامر صاحب کو دیجئے تاکہ ویریفائی کر لیں کہ یہی ہیں چونکہ ظاہر ہے ایک نام کے زیادہ افراد یا خواتین بھی ہو سکتی ہیں سہرش شاہد یہی ہیں بتائیے گا اگر ہوں تو انہیں مائک دیجئے جی اگر CNIC نمبر کے ذریعے ہم ویریفائی اس کو کر سکیں ماشاءاللہ جی بتائیے گا مجھے یہی ہیں جزاک اللہ سحر شاہد صاحبہ ہماری بہن ذرا پڑھ دیجیے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو نا آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا ان کا بلاوا آ گیا ہے السلام علیکم سحر صاحبہ
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بس آپ کی دعا ہے. آپ کو اس سے پہلے سعادت نصیب ہوئی ہے میری مدینہ؟ بہت خواہش تھی اور میں ابھی بھی دعا کر رہی تھی کھڑے ہو کر بس میرا نام آ جائے اور مجھے بہت خواہش ہے ابھی سے نہیں بچپن سے کہ میں ایک بار جاؤں. آپ گئی ہیں اب تک؟ کبھی نہیں گئی؟ کبھی نہیں گئی ہوں. واہ. ہر مسلمان کی پیدا ہوتے ہیں, کوئی بچہ بھی ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے, کوئی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سبز گنبد دکھانا موت سے پہلے. آمین. اور ماشاءاللہ مجھے چہرے یاد رہ جاتے ہیں. مجھے دیکھیے مجھے یہ چہرہ یاد ہے, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, آپ کا ٹکٹ نکلا تھا عمرے کا, دیکھیے چہرے یاد رہ جاتے ہیں ہمیں کہ ماشاءاللہ میں آپ کا وہ چہرہ بھول نہیں سکتا کہ کس خوشی کے آنسو تھے. اچھا وسیم, تمہیں یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمرے اور حج پر اگر کسی ملک کے لوگ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے جاتے ہیں. واہ. اچھا. سب سے زیادہ. یہ میں نے خود نہیں بتایا, یہ مجھے سعودی عربین ایئر لائن کے سینئر ایگزیکٹوز نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں. جزاک اللہ. یہ آپ ہمارے والنٹر کو دیجیے گا, یہ ایک شعر سنا دیجیے اس کا, پھر ہم اگلا ٹکٹ نکالیں گے. اسی کلام کا ایک شعر سنا دیجیے اگلا. مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ, مت اور کسی شہر کی روداد اور کسی شہر کی روداد سناؤ, مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ مجھ کو, مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ. کیوں کہ شیدائے دایاں ہاتھ اٹھا کے جو مدینے کے شیدائی ہے کہے گا کہ شیدائے مدینہ ہوں, شیدائے مدینہ ہوں, شیدائے مدینہ ہوں, میں شیدائے مدینہ, شیدائے مدینہ ہوں, میں شیدائے مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ, ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ. صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, صدقہ میرے آقا کا ہے عام, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں. ارے ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. سبحان اللہ. اگلے مسافر ہیں ہماری بہن ہے یہ بھی غالباً حتیم شفیق صاحبہ, اگر ہیں کوئی یہاں پہ حتیم شفیق صاحبہ ہیں, کوئی ہماری والدہ, کوئی ہماری بہن, کوئی ہماری بیٹی حتیم شفیق. وہ پیچھے ایک ہاتھ بلند ہوا ہے, ذرا دیکھیے گا جلدی سے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ذرا چیک کر کے مجھے بتائیے کہ یہ انہی کا ہے حتیم. آج اللہ رب العزت کا جو آج منشا نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہماری بہنیں جائیں اللہ کے گھر. یہ تو نام ہی سارے ان کے نکل رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, حتیم شفیق صاحبہ. اور ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر یہی نام ہے, مجھے کوئی والنٹیئر اگر اس کی پلیز کنفرمیشن دے دیں تاکہ ہم پھر کر دے میرے آقا اب نظر. جزاک اللہ. السلام علیکم جی, مائک لیجیے گا اپنے قریب. ٹھیک ہے, یہیں ٹھیک لیجیے. وعلیکم السلام. مائک لیجیے گا, مائک لیجیے گا. آپ یہاں ذرا کیمرے کے یہیں آ جائیے گا, کیمرے کے ذرا ادھر دیکھنا بہن. جی مائک لے لیجیے آپ. اچھا آپ بہنیں ہیں دونوں؟ اچھا حتیم کون ہے اس میں؟ آپ ہیں. ماشاءاللہ. بس تمام بھائیوں کی طرف سے, ہم بھائیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جنید بھائی کی طرف سے پہلے گئے ہیں کبھی؟ اچھا بہت 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 مبارک ہو بھائی. سب ایک بار بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھو میری بہنوں, اللہ آپ کو جانا مبارک. نام نکال لیتا ہوں ذرا. یہ لو وسیم, اور حیران ہو گئے کہ یہ آخری, یہ آپ ہمارے والنٹیئر کو. نہیں یہ اپنا یہ نکالا. اچھا سوری, اگلا نام. ٹھیک جاؤ. یہ بھی کسی بہن کا نکل آیا ہے. اب میں بھائیوں سے اس پہ کیا کروں بھائی, بس یہ اب اپنے اپنے بلاوے کی بات ہے. ابھی اگلے 2 راؤنڈز میں بھی ہم نے مزید نام نکالنے ہیں, اور یہ 2 نام مدح خانی کے درمیان ہو رہے ہیں, وہ توبہ و استغفار کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. نورین نواز اگر ہماری کوئی بہن ہے یہاں پہ, نورین نواز صاحبہ. ایک اور نام ایک اور بہن کا, نورین نواز ہیں یہاں پہ موجود, ورنہ مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. اور پالیسی کے تحت ہم بس اسی وقت 3 دفعہ 4 دفعہ نام اناؤنس کریں گے, پھر وہ نام ڈسکارڈ ہو جائے گا, پھر کسی اور کو موقع دیا جائے گا. تو ہیں نورین نواز صاحبہ. اچھا کوئی ایک بہن کھڑی ہوئی ہیں ہماری,
چیک کر لیجیے ذرا جلدی سے. نورین نواز صاحبہ. ہاں ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی نام ہے یا نہیں, ورنہ پھر ہم اگلا نام کی بنیں گے. گورمے کی جانب سے یہ آخری 6 ٹکٹس گورمے کی جانب سے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے دیگر سپانسرز کی جانب سے بھی کچھ انعامات ہیں. یہ ایک اگر تو نورین نواز صاحبہ کا نہ نکلا پھر دیکھیے ذرا عامر صاحب, یہ دیکھیے یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں, آپ ذرا عامر صاحب دیکھیے جی. ورنہ میں بتاؤں وسیم میں نے کس کا نکالا تھا؟ گل شہباز. ادھر کون بیٹھے ہیں؟ نورین نواز ہیں. کون ہے نورین نواز؟ آپ کی بیٹی آپ چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے, آپ چیک کر لیجئے, چیک کر لیں. اور اس اسنا میں ذرا ہم تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا لیتے ہیں, اور پھر بریک پہ جاتے ہوئے صغیر بھائی آپ سے پھر ایک کلام سن کر جائیں گے انشاءاللہ. آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا. نورین نواز صاحبہ ہوئی تو ٹھیک, ورنہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور نام نکال لیں گے. جناب علی قبلہ, آپ گفتگو کریں گے. قبلہ علامہ محمد شیراز مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر ہیں, خیریت سے ہیں؟ میرا نام درست کر لیجئے, محمد شہزاد مجددی. محمد شہزاد. اچھا قبلہ, ابھی ہم چونکہ آہستہ آہستہ ابھی ہم نے آج جب سے اس بزم کا ہم نے آغاز کیا ہے, ظاہر ہے یہ ہماری جو پوری ٹرانسمیشن ہے یہ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے گرد گھوم رہی ہے. ظاہر ہے ہماری ٹرانسمیشن کیا, یہ کائنات ان کے نام کے گرد گھوم رہی ہے, ان کے طفیل چل رہی ہے, تو ہم کیا اور ہماری ٹرانسمیشن کیا. اب تک ٹرانسمیشن میں ہم ان کا تذکرہ کرتے رہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ذرا اور جوش میں آئے, اس کے حبیب کا تذکرہ کریں تاکہ پھر اسے منانے کے لیے, اس کے آگے گر گڑانے کے لیے ذرا ایک بڑا سازگار سا ماحول آ جائے. اب ہم آگے جا کر انشاءاللہ سنیں گے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو ذرا کچھ اس نسبت سے فرمائیے گا کہ جو ہم توبہ اور استغفار کی آج کی شب ہے, یہ عشق محمد, یہ ذکر محمد, یہ نام محمد, یہ اسم محمد, یہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صرف یہ توبہ استغفار اور بخشش اور شفاعت کے زمرے میں یہ کیا کیا کمال دکھا سکتی ہے, بلکہ میں پوچھوں کیا کمال نہیں دکھا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین و حضرات, ناظرین و ناظرات, پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ سب جو یہاں تشریف فرما ہیں, اور ہمارے منتظمین, آج کی شب ہمارے لیے بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. ہر گھڑی اس کی ہر ساعت. یہ جو بات وسیم بادامی صاحب نے سوال کی شکل میں کی, نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نسبت اس میں کار فرما نہ ہو. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمارے حکیم الامت نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ فیضان ہے کہ ہم شب برات والے ہیں. ہم سے پہلے کوئی امت شب برات والی نہیں تھی. ہم شب قدر والے ہیں, یہ لنگر مصطفیٰ ہے. ہم شب معراج والے ہیں, یہ دسترخوان مصطفیٰ کی بھیک ہے. ہم جمعے والے ہیں, ہم 5 نمازوں والے ہیں, ہم عیدوں والے ہیں, ہم رمضان والے ہیں, ہم مسجد والے ہیں. ہمارا مسجد میں صرف بیٹھ جانا, صرف بیٹھ جانا. اب نیت کر لیجئے کہ مولا تیرے در پہ, تیرے گھر میں بس ہم حاضر ہیں. عطا یہ تیری شان ہے, ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. ہم آ گئے. شیر خدا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ, فتویٰ اور انتخاب سنیے, پھر اپنی قسمت پہ ناز کیجئے اور سر دھنیے کہ اس وقت جو شخص جہاں بھی مسجد میں ہے وہ اپنے بخت پہ ناز کرے. کوئی نفل نہ پڑھے, کوئی ورد نہ کرے, کوئی وظیفہ نہ پڑھے, اچھا,
صرف مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر کی چار دیواری اور حدود میں ہے، وہ سنیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا رب مجھے یہ اختیار دے دے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، دونوں میں سے ایک لے لو، تو شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے بھائی، یہ مدینے والے کا کرم دیکھو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ کیا کہنے ایسا سخی پھر پڑھیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ایسا سخی بھی کہیں دنیا میں ہے؟ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا سخی منگتے کو خیرات دے کے اس سے دعا کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ مدینے کا سخی کون سا ہے اور کس شان سے جود و سخا فرماتا ہے کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یہ شب برات کی روح ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا فرق ہے باقی راتوں میں اور شب برات میں؟ بھائی یہی فرق ہے، عمل وہی، مزدور وہی، مالک وہی، ریٹ بدل گیا۔ واہ 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 واہ۔ مزدوری اتنی ہی ہے، مزدور بھی وہی ہے، ٹائم بھی اتنا ہی، عمل بھی اتنا ہی، مالک بھی وہی، لیکن جب نصف شعبان 15ویں رات کا سورج غروب ہوتا ہے تو فرمایا وہ جو کل سائل اور منگتا ڈھونڈ رہا تھا، وہ کل طالب تھا آج مطلوب بن چکا ہے، کل وہ سائل تھا آج مسئول بن چکا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ رب کائنات فرما رہا ہے حال من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سوالی ہے؟ حال من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا طالب؟ حال من مستغفرن، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے؟ اللہ۔ 9 صحابہ کرام علیہم رضوان، جلیل القدر صحابہ، جن میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں سیدنا معاذ بن جبل، جن میں سیدنا انس بن مالک، جن میں سیدنا ابو ہریرہ، جن میں سیدتنا ام المومنین مخدومہ کائنات فقیہہ مجتہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب شب برات کی حدیث کے راوی ہیں۔ اسناد صحیحہ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شان سے نوازا کہ اس رات کی کوئی ایک گھڑی بھی اگر حضوری میں بدل گئی، کوئی ایک لمحہ کی حاضری حضوری میں بدل گئی تو کام بن گیا۔ کل وہ جو تو ڈھونڈ رہا تھا پھر وہ رحمت تجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ کل جس نعمت کا تو طالب تھا آج اس کا مطلوب بن چکا ہے۔ اس رات میں اور عام رات میں یہی فرق ہے کہ کل تو ڈھونڈ رہا تھا آج وہ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کہاں کس مسجد کے کس مجمع اور کس نکر میں بیٹھا ہے، رب کی رحمت کا طالب۔ تو جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں یہ بذات خود عبادت ہے۔ صرف مسجد میں ہونا، شرط کیا ہے کہ یہ ملحوظ رہے کہ میں کس بارگاہ میں ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری مخدوم الاولیاء سند الاصفیاء صاحب کشف المحجوب، آپ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد کے دروازے پہ آتے تھے تو رنگ زرد ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جسم کپ کپا اٹھتا تھا۔ لوگ کہتے فاتح خیبر، فاتح خیبر آپ کو کیا ہو گیا شیر خدا؟ تو آپ فرماتے لوگوں ہٹ جاؤ، غلام آقا کے حضور جا رہا ہے۔
ये हाजिरी का वक्त है। अगर सिर्फ बैठना, देखिए बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, टिकटें निकलती हैं, ये पर्चियां निकलती हैं, उमरा शरीफ, किसी की निकली किसी की नहीं निकली। मदीने वाले के दस्तरखान की भीख देखो कैसी है। फरमाया यहाँ तो किसी की निकलेगी किसी की नहीं निकलेगी, लेकिन मैं तो सबका हूँ, उम्मती तो सब है ना मेरे। रब ने कहा था महबूब डील करनी है, तिरमिज़ी शरीफ, डील करनी है। मौला कैसी डील? फरमाया आधी उम्मत बेहिसाब जाएगी और आधी को हम जाने और वो जाने। अच्छा, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मौला करीम ये डील कबूल नहीं है। तो फिर महबूब एक ऑप्शन देते हैं, एक इख्तियार देते हैं, एक खुसूसी दुआ देते हैं जो हर नबी को दुनिया में दी थी, वो आपको देते हैं। आपका राइट है, जो कहेंगे होगा, जो मांगेंगे मिलेगा। तो रहमत कायनात ने फरमाया हर नबी ने दुनिया में मांग लिया, मैंने उस दुआ को रिजर्व कर लिया। मौला ये दुआ दे दे, लेकिन मांगी नहीं। हम क्या करते हैं, इधर मौका मिले सही फौरन मांग लें, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान करीमी देखो, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम की शान देखो। अपनी उम्मत के लिए फरमाया वो दुआ मैंने दुनिया में नहीं मांगी, मैदान हश्र के लिए बचा के रख ली। जब मेरी गुनहगार उम्मत आएगी तो उस वक्त रब का वो दिया हुआ हक वो इस्तेमाल करूँगा और रब से अपनी उम्मत की बख्शिश मांगूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का हर प्रोग्राम, उसकी इंतहा उम्मत की बख्शिश है। रब ने कहा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे महबूब किसी नबी को ये नहीं कहा, सिर्फ आपको कहा है कि आपका रब उस वक्त तक आपको अता करता जाएगा जब तक आप राजी न हो जाएं। तो आका ने जिब्रील को कहा जिब्रील सुनते जाना, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी है, उसकी एक झलक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस किस रंग में नवाजा है। शबे बारात का तारुफ करवाया कि लोगों ये वो रात है जिसमें तुम्हारे नामा अमाल तुम्हारे रब की बारगाह में जा रहे होते हैं। तुम्हारा अगले साल का चार्टर्ड पूरा मंशूर, पूरे साल का टाइम टेबल बन रहा है, तकदीर बन रही है। यूँ समझ लीजिए कि ये रात तकदीर बनाने की रात है। रब की बारगाह में हाजिर होके जिसने पैदा होना है लिखा जाएगा, जिसने जाना है लिखा जाएगा। ये जो ये पर्चियां बट रही हैं, ये बारगाह इलाही में भी प्रोग्रामिंग हो रही है। उम्रा किसने करना है इसी रात तय होता है, तय हो रहा है, नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। हज किसने करना है इसी रात लिखा जाता है। शादी किसकी होनी है इसी रात लिखा जाता है। औलाद किसके यहाँ होनी है इसी रात लिखा जाता है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। हर हिकमत का मामला तय हो रहा है, हर डिपार्टमेंट के सपुर्द हो रहा है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, देखिए अभी कह रहे हैं जो नहीं है नहीं मिलेगा। नाम निकला है जा नहीं रहा, बस समझ लीजिए आपके सामने सब कुछ हो रहा है। वाह 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 वाह, सब कुछ सामने है भाई। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर क्या देखे। यहाँ पर्चियां बट रही हैं, निकल रहा है नाम, चूंकि मौजूद नहीं जा रहा। इसी को हाजिरी कहते हैं, इसी को हुजूरी कहते हैं। इस रात के किसी हिस्से में अपने रब की बारगाह में, एक है मजमा, एक है तन्हाई। सही। मैंने जो इशारे देखे हैं वो सब तन्हाई की तरफ जाते हैं। अच्छा। खलवत की 2 रकतें
तन्हाई, अंधेरा, कोई नुक्कर, बंदा और रब, अब्द और माबूद, और नौजवान हो तो नूरुन अला नूर। रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, ऐ मलाइका, ऐ फरिश्तों, देखो ये नौजवान इस जवानी में जिसके बारे में तुम कहा करते थे खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा, आज सब छोड़ के देखो मेरी बारगाह में जबीन नियाज खम किए पड़ा है, आलमे सजदा में है, गिड़गिड़ा रहा है और आंखें नम हैं। रब्बे कायनात को ये अदा इतनी पसंद है कि दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरीस्त। औलिया किराम कहते हैं जवानी की तौबा वाह 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 वाह, पैगम्बराना अदा है। क्या कहने हैं भाई, रब की बारगाह में यूं जाती है जैसे किसी नबी की अदा हो। क्या कहने हैं। ऐसा रिस्पॉन्ड किया जाता है उसको कि नौजवानी में जब सारी ख्वाहिशें, सारी नफसानियत और सारी आरजुएं और तमन्नाएं ठाठे मार रही होती हैं, उस वक्त खलवत व तन्हाई में हमारे आगे झुका पड़ा है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मक्खी के पर जितनी भी आंख की पलक का कोई बाल तर हो गया तो जहन्नम की आग रब हराम कर देता है उस पर। ये अदा, ये रात, ये लम्हे, ये घड़ियां इस दर्जा कीमती हैं कि रब्बे कायनात बख्शने पे तैयार है, उसकी रहमत तुली हुई है। अब शर्त क्या है कि बंदा मौजूद होना चाहिए। वाह 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 वाह, शर्त सिर्फ ये है कि बंदा मौजूद होना चाहिए। और मौजूद क्या होता है जरा मैं समझा दूं एक दो जुमलों में। हमारे इमाम नक्शबंदियों के इमाम ख्वाजा अजीज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब तीन दिल इकट्ठे हो जाएं तो कबूलियत बरसती है। तीन दिल, तीन कल्ब, एक रात का दिल, एक रात का दिल, ये इस वक्त रात का दिल, एक इंसान का दिल, अच्छा, और एक कुरान का दिल। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे का दिल हाजिर होना चाहिए, हुजूरी के आलम में हो। इस रात ये वाले कासे नहीं चलते, ये वाले कासे नहीं चलते, फिर दिल का कासा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल का कासा, वाह वाह वाह। क्योंकि इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम, सही मुस्लिम, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। फरमाया लोगो रब तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों और रूहों को देखता है। वाइला निय्यातिकुम, तुम्हारे अंदर की कैफियत को देखता है और उसके मुताबिक नवाजा जाता है, उसके मुताबिक सलूक होता है। और एक और उसूल याद रखिएगा, आज की रात हम कमज़ोर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ज़ईफ़ हैं, हम थक जाते हैं, हमारी उम्रें भी नहीं हैं, टाइम भी नहीं है, मसरूफ़ भी हैं, सब चीज़ों का पहले ख्याल रखा गया है। रब्बे कायनात ने करम किया इस उम्मत पर कि तुम्हारे लिए मिकदार नहीं रखी, मेयार रखा। इबादत में याद रखिए रब क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। सही, वाह वाह। हम क्या करते हैं, बंदे हो के रब से हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। अच्छा, अजीब बात यह है कि रब से बेहिसाब मांगते हैं और जब रकतों की बात आए तो फिर गिन के 12 पढ़नी है, 20 पढ़नी है, 50 पढ़नी है, गिनती नहीं। रब कहता है भाई तू क्वालिटी ला, क्वांटिटी को छोड़, क्वालिटी। सुभान अल्लाह। इस्लाम का कुल मिजाज है इस जुमले में, क्वालिटी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल हयात तय्यबा का निचोड़ है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक, मिजाज मुबारक, इबादत में, दीन में, दुनिया में, सियासत में, मुआशरत में, सकाफत में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, हर जगह बैलेंस, तवाजुन, एतदाल और क्वालिटी।
اور اسی پہ مہربانی کی ہے. فرمایا تم کوالٹی سے ایک سبحان اللہ کہہ دو نا. یہ جنت کے کتنے درخت ہم ضائع کرتے ہیں. کیوں بلا ضائع کیوں کہا میں نے؟ اصول کیا ہے؟ انما لکل امرئ ما نوا. بھئی رب تو درخت اس سبحان اللہ پہ لگائے گا جو سبحان کے لیے کہی تھی. یہ اصول ہے. اجر صرف اس عمل کا ملے گا جو رب کے لیے کیا تھا. تو پھر سوچ لیجئے، آپ خود سمجھ لیجئے، حساب کر لیجئے گا بعد میں کہ کتنی نقیب کے لیے کہی تھی، کتنی خطیب کے لیے کہی تھی، کتنی فرمائشی کہی تھی، کتنی جبری کہی تھی، کتنی زبردستی کی کہی تھی، کتنی لالچ میں کہی تھی، کتنی درخت کے لیے کہی تھی اور کتنی سبحان کے لیے کہی تھی. کیا کہنا. تو وہ جو ایک سبحان کے لیے کہی ہوئی سبحان اللہ ہے، وہ صرف درخت نہیں دیتی، وہ بندے کو جنت میں پہنچاتی ہے. اصل پروگرام مدینے والے کا یہ تھا، تمہیں درخت نہیں دینا تھے، اس درخت کے بہانے تمہیں جنت میں پہنچانا تھا. اس لیے کہ جنت کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے. تم نے بحریہ ٹاؤن کے درخت دیکھے ہوں گے، لاہور کے جنگلوں کے بیلوں کے، پاکستان کے جنگلات کے درخت دیکھے ہوں گے، لیکن جنہوں نے جنت دیکھی ہے وہ فرماتے ہیں لوگوں، جنت کا ایک درخت ایسا ہے کہ اگر 100 سال گھوڑا اس کے نیچے بھاگتا رہے تو اس درخت کی چوڑائی ختم نہیں ہوتی. جزاک اللہ. اتنا بڑا درخت ہے. لیکن وہ بھی مقصود نہیں. اصل مقصود کیا ہے کہ بندے اگر تیرے نام اعمال سے ایک خالص سبحان اللہ بھی نکل آئی تو چونکہ درخت تو جنت سے باہر نہیں آ سکتا، اس لیے رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ بندے کا درخت جنت میں ہو، درخت والا باہر رہ جائے. تو اس سبحان اللہ کی برکت سے درخت تو باہر نہیں آئے گا، یہ درخت والا جنت کے اندر جائے گا. سبحان اللہ. یہ بڑی قیمتی سبحان اللہ ہے. بلکہ یوں سمجھیے یہ جنت کا NOC ہے. اور آخری جملے میرے آپ سن لیجئے، چونکہ وقت بھی کم رہ گیا. ایک تو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت مسجد جنت کا باغ ہے. ترمذی شریف، مسجد جنت کا باغ ہے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مہربانی دیکھو، دنیا میں ہمیں جنت دے گئے، پہنچا گئے جنت میں. مسجد جنت کا باغ ہے. پھر فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی حضور جنت کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب جنت کے پھل ہیں. اور یہ آپ کو کس نے دیے ہیں؟ مدینے والے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ. تو بھائی یہ پھل کھا لیا کرو. اور پیسہ کوئی نہیں مانگا، قیمت کوئی نہیں. درخت بھی، باغ بھی، پھل بھی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانے والا کھانے کو تیار نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی شان کریمی کا بہت بڑا مظاہرہ. اور آخری جملہ سن لیجئے، ساری عبادتوں کا خلاصہ. گھر بیٹھے آپ کو عمرہ بھی کرایا ہے. جن کا ٹکٹ نہیں نکلے گا پرچی، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجدی ھذا الا المکتوبہ. اے میرے امتی، میری سنت سمجھ کے، میری سنت کے مطابق نفل نماز اپنے گھر میں ادا کر لیا کر، میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت نوازش، بہت شکریہ قبلہ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. اب اختتامی لمحات ہیں، انشاءاللہ استغفار، دعائیہ کلمات، توبہ کے کلمات پڑھیں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے